میرے پردادا مرشد قبلہ والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا مرشد، اور حضرت خواجہ سید محمد سلیمان بابا رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد امام الاولیاء غوث پاک حضرت سید محمد خواجہ حافظ بابا الحسنی الحسینی ترمذی چشتی صابری نور اللہ مرقدہ، آپ کے وصال کی تاریخ 3 ذوالقعدہ 1370 ہجری ہے۔ 3 ذوالقعدہ 1370 ہجری 7 اگست 1951 رات 11:15 بجے دربار شریف کی جامع مسجد میں ہی، آپ ہمیشہ مسجد میں ہوتے تھے، مسجد میں ہی آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا، آپ کا وصال با کمال ہوا۔ تو ابھی میں گیا تھا، پچھلے ہفتے گیا تھا 14، 15، 16 کو وہاں سیالکوٹ دربار شریف میں عرس کی تقریبات ہوئی، تو آج کی اس محفل کی مناسبت آپ کے نام سے ہے، تو سبحان اللہ، ایصال ثواب آپ کے نام سے ہے، انشاءاللہ قبلہ بابا جی کی خاص نگاہ کرم ہماری طرف متوجہ ہوں گی۔ اب میں آپ ہی کے حوالے سے بات کروں گا۔ آپ کی پوری زندگی سوانح حیات زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، محنت و مشقت، تبلیغی مساعی جمیلہ، آپ کی عاجزی و انکساری، آپ کی شان عبدیت، شان محبوبیت، شان ولایت، آپ کی کرامات، آپ کے کمالات، آپ کا مرتبہ غوثیت، اور پھر آپ کے تبلیغی دورے عرب ممالک میں، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، اور یہاں پاکستان کے مختلف علاقوں میں، جب پاکستان ہند میں تقسیم ہند نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے کی بات، پھر اس کے بعد پھر افغانستان میں کابل تک، غزنی تک آپ کے جو دورے ہوئے ہیں، اب اگر ان سب پر گفتگو کی جائے تو ایک ایک واقعے کے لیے، ایک ایک پہلو پر بولنے کے لیے پوری رات بھی ناکافی ہے۔ بس بتانا یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں نا، جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، جو کامل اللہ کے ولی جس سلسلے کے گزرے ہیں، الحمدللہ ان کی ایک یہ خاصیت ہے کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہے، بولو سبحان اللہ۔ انہوں نے عشق رسول کی شمع مسلمانوں کے دلوں میں روشن کی ہے، بلکہ کافروں پر نظر کرم فرما کر ان کو دولت ایمان سے مالا مال فرمایا ہے، اور انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا ہے، شان رسالت بتائی ہے، ناموس رسالت پر پہرا دیا ہے۔ یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا تم ان ولیوں سے کیا مانگتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہمیں بتاتے ہیں، ہم اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو خیر، آپ کا میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان بزرگوں نے دین اسلام کی کتنی بڑی تبلیغ کی ہے۔ ذرا درود شریف پڑھیے آپ، صرف ایک واقعہ جس سے آپ پھر سمجھ سکیں گے کہ پھر اور کتنے مسائل جمیلہ ہوں گے۔ ایک بات یہ بتا دوں کہ خاص کر میں اپنے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، میرے والد ماجد، ہمارے مرشد، اور پھر دادا پردادا مرشد، انہوں نے ہمیشہ خود کو چھپا کے رکھا ہے، اپنی کرامات، اپنے کمالات، اپنی خدمات کبھی بھی دکھاوے کی کوشش نہیں کی ہے، خود کو ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ اخبارات میں آئے، میڈیا پر آئے، لوگوں کو پتہ چلے حضرت کا یہ کمال ہے، حضرت کی یہ خدمات ہے۔ اس لیے عام طور پر ان کے واقعات کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، خود کو چھپایا رکھا ہے۔ پشت پناہی کے طور پر جتنے بھی ہمارے علماء تھے، مشائخ تھے، اس زمانے کے بزرگان دین تھے، ان کی پشت پناہی کے طور پر ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، باطنی نگاہ رکھتے تھے، دعا کرتے تھے، مالی معاونت کرتے تھے، اور افرادی قوت فراہم کرتے تھے، مگر خود کو منظر عام پر نہیں لانا چاہتے تھے۔ یہ ہوتی ہے نا اخلاص نیت، یہ ہے اخلاص نیت، اخلاص عمل۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو حضرت امام الاولیاء حافظ الملت والدین غوث الزمان نائب الرسول فی الہند حضرت سید محمد خواجہ حافظ بابا الحسنی والحسینی ترمذی چشتی صابری نور اللہ مرقدہ، آپ کی سوانح حیات تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر پوری رات بھی ہم بیان کرتے رہیں اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی، اتنے کمالات ہیں، اتنی خدمات ہیں۔ یہ فقیر نے اس پر کتاب لکھی ہے، یہ تذکرہ خواجہ حافظ بابا، اور یہ بھی میں نے اپنی بساط کے مطابق، اپنی رسائی کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق، اپنے علم کے مطابق جو مجھ سے ہو سکا یہ میں نے تحریر میں لایا ہے۔ آپ کے کمالات کتنے ہیں اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے، تو یہ کتاب بھی آپ کو مل سکتی ہے یہاں سے، اور اس کے دوسری طرف پہ میری دیگر کتابوں اور تصانیف کے بھی نام ہیں، تو یہ ساری کتابیں الحمدللہ آپ کو مل سکتی ہیں۔ یہ پوری کتاب ہے۔ اس میں صرف ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ 1932 میں جب آپ حیدرآباد دکن میں ہوتے تھے، حافظ آباد حیدرآباد دکن متحدہ ہندوستان میں، آپ نے ایک دورہ فرمایا ٹیری، جو کوہاٹ کا ضلع ہے، یہ کے پی کے لوگ سمجھتے ہیں کوہاٹ کا ایک ضلع ہے ٹیری، وہاں ہے بانڈا داؤد شاہ، اور اس میں ایک ہے احمدی بانڈا۔ یہ آپ کو شاید علم میں ہو یا نہ ہو، یہ احمدی بانڈا مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے بنا تھا، یہ نام اس کی نسبت سے رکھا گیا تھا، احمدی بانڈا۔ اور اس احمدی بانڈا کے تقریباً اکثر لوگ مرزائی ہو گئے تھے، الیاذ باللہ، قادیانی مرتد ہو گئے تھے، اور ٹیری کا جو نواب تھا وہ بھی مرزائی ہو گیا تھا۔ تو چونکہ قبلہ بابا جی کا یہاں بڑا اثر و رسوخ تھا، اور یہ سارے لوگ بابا جی کے عقیدت مند تھے، آپ صوبہ سرحد کے دورے پہ تشریف لایا کرتے تھے، آپ خود حضرت پیر بابا کی اولاد اور صوبہ سرحد کے تھے، سید آل رسول تھے، تو آپ ہندوستان سے بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ تو جب آپ کو پتہ چلا وہاں کہ احمدی بانڈا کے سارے لوگ تقریباً سارے لوگ مرزائی ہو گئے، شاید کچھ خال بچ گئے ہوں، اور جو وہاں کا نواب ہے وہ نواب بھی مرزائی ہو چکا ہے، تو آپ بڑے پریشان ہوئے، بڑے متفکر ہوئے، بڑے غمگین ہوئے، تو آپ نے کوئی دیر نہیں کی، فوراً وہاں سے روانہ ہوئے، بلا تاخیر آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور تشریف لائے یہاں، اب موجودہ کے پی کے صوبہ سرحد میں، ابھی کے پی کے کہتے ہیں، خیبر پختونخوا، صوبہ سرحد میں آپ تشریف لائے اور ڈائریکٹ کوہاٹ تشریف لے گئے، اور اس نواب کے پاس تشریف لے گئے۔ تو نواب صاحب نے تو بڑی خاطر مدارات کی، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے خاطر مدارات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے کسی کی خاطر تواضع درکار ہے، میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں پہلے اس پر بات ہوگی۔ آپ نے سارے لوگوں کو جمع فرمایا اور آپ نے دلائل و براہین کے ساتھ انہیں بتایا کہ تم مرتد ہو چکے ہو، تم کافر ہو چکے ہو، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہو، مرزا قادیانی دجال، ملعون اور کذاب تھا، وہ خود بھی جہنمی، اور جو اس کے ماننے والے ہیں وہ بھی سب دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کافر مرتد ہیں۔ آپ نے دلائل و براہین کے ساتھ انہیں قائل کیا، اور پھر نگاہ ولایت ڈالی۔ اصل بات تو اولیاء کی تبلیغ کی یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ ساتھ نگاہ بھی ڈالتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ہندوستان میں جو لاکھوں کو مسلمان کیا تھا، یہی نگاہ تو تھی۔ کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ حافظ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ ولایت ڈالی، وہ سب سے پہلے وہ نواب طائب ہوا،
پھر جتنے بھی اس کے پیچھے تھے وہ سارے کے سارے تائب ہوئے، کلمہ پڑھایا آپ نے اور دولت ایمان سے مالا مال فرمایا، دوبارہ وہ اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان ہو گئے اور قادیانی دین سے، مذہب سے توبہ کر لی۔ تو کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر حضرت قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ 1932 میں آپ کوہاڑ تشریف نہ لاتے اور ان لوگوں پر قابو نہ پاتے، اس فتنہ قادیانیت کا صدے باب نہ کرتے، تو وہ پورا علاقہ تو تھا ہی تھا، میں سمجھتا ہوں کہ پورے صوبہ سرحد میں بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی پنجاب تک وہ فتنہ اب تک پھیل چکا ہوتا اور پھیل رہا ہوتا، وہ سلسلہ اب تک جاری ہوتا اور آگے تک چلتا۔ حضرت بابا جی نے وہیں پر روکا، الحمدللہ وہ سارے کے سارے لوگ دوبارہ دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب یہ ہے اصل خدمات ہمارے بزرگوں کی، یہ ہے اصل تبلیغ۔ یہ تو ایک واقعہ بتایا، اس طرح سینکڑوں واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے، مجھے اور آپ سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی پاک نگاہوں کو ہماری طرف متوجہ فرمائے۔ ان کے صدقے میں اللہ تعالی ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔